بیٹے نے برابر لیتا جا رہا ہے. چاہے یوٹیوب دیکھیے، چاہے فیس بک دیکھیے، چاہے سوشل میڈیا دیکھیے، زیادہ تر وہی چھائے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کی نقل و حرکت سیاسی دنیا میں ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ تیسری فصل ہے. ابو سعید سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے رات کو تو پہلے اللہ اکبر کہتے تھے. کھڑے ہوتے ہی کہتے تھے اللہ اکبر. یہ جتنے کلمات مینارے سے مؤذن نشر کرتا بہت ہی قیمتی ہیں. سب لوگ دھیرے دھیرے اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، مؤذن زور سے بولتا ہے. اور صرف سب لوگ آہستہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، وہ زور سے کہتا ہے میں مسلمان. کچھ لوگ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں کون ہوں. یہ بھی فخر کی چیز ہو گئی ہے سب. تو اٹھتے ہی آپ اللہ اکبر کہتے تھے. یہاں تعداد نہیں بتائی کہ کتنی بار کہتے. کل تعداد بتائی تو انہوں نے 10 بار کہتے اللہ اکبر. باقی تو صرف 2 بار کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سچ پوچھو تو بڑا وہی ہے. لیکن جو لوگ اپنی بڑائی لے کے بیٹھے ہوں، کسی کو کہے کو بڑا ہے وہ بڑا اللہ ہو. بڑائی صرف اسی کو زیب دیتی اور عظمت صرف اسی کا حصہ ہے. اب جو کوئی لے کے بیٹھا ہے بڑائی، بیوقوف نمبر 1، فول آف دی فرسٹ کوارٹر ہے. وہ کوئی بڑا نہیں. ہماری ساری بھلائی چھوٹا بننے میں، لیکن اللہ کے آگے ہے، دنیا کے آگے نہیں. اللہ کے آگے جتنے ہم چھوٹے بنیں گے اس کی بڑائی ہمارے اوپر کھلتی چلی جائے گی. دنیا کے سامنے تو چھوٹے بنتے ہیں بہت، خدا کے سامنے چھوٹے بن کے بتاؤ بابا. ادھر تم چھوٹے بنے، ادھر اس نے تمہیں بڑا بنانا شروع کر دیا. یہ تم اندر بہت چھوٹا بنا، میں بناتا ہوں تجھے بڑا بنا دیتا ہوں. کسی کہنے والے نے کہا اور اچھا ہی کہا، وہ کہتا ہے دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا. چھوٹوں کو بڑائی دی. آسماں آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا. آنکھ کتنی چھوٹی ہے، اور جو آنکھ کا کالا تل ہے جہاں آدمی بنا ہوا مین ہے وہ اسی سے دیکھتا ہے. اتنی چھوٹی آنکھ اتنا بڑا آسمان دیکھتی ہے. اتنا بڑا ہاتھ کچھ نہیں دیکھتا، پاؤں کچھ نہیں دیکھتا. جیسے سب بڑے بڑے سب بیکار. ایک ذرا سی چیز. پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ کوہ طور ہے، لیکن چھوٹا بنا تو اللہ نے بڑائی. اس پر جلوہ ہوا، اس پر جلوہ ہوا، تجلی ہوئی اس پر. چھوٹے میں چھوٹا پہاڑ، کوئی تو چھوٹا پہاڑ بہت بڑا. سادی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا. بڑائی مت کرو، جتنے چھوٹے بن سکتے ہو کرو. اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ واسطے چھوٹا بنا، اللہ کے لیے چھوٹا بنا، اللہ نے اس کو بڑا کر ہی دیا. جب ابدیت کا معاملہ آیا تو حضور سب سے چھوٹے بنے، اللہ نے سب سے بڑا بنا دیا. اسی لیے معراج میں آپ دیکھیں گے میرا صرف حضور کو ہی عبد کا لفظ آیا. اسرا بے عبدہ، بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، بے عبد. بہت چھوٹے بنے. یہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، قدرت میں جتنا بڑا بنا دیا یہ سب بڑائی حضور پر ختم کر دیا. یہ سب سوچنے کے لیے کہ یہ عبد کیوں آیا. یہ کیوں نہیں ہے کہ اب اسرا بے رسول ہی بے نبی ہی نہیں، بے عبد. اپنے بندے کو لے کر چھوٹے بنو. تو جب حضور اللہ اکبر 10 بار کہتے تھے، یہاں تعداد نہیں بتائی گئی، کہا اللہ، مگر یہ کہا کہ اللہ اکبر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اچھی بات. ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اس کے بعد یہ پڑھتے تھے جس کو دعائے ثنا کہتے ہیں. سبحانک اللہم، اے اللہ. اللہم مطلب اے میرے اللہ، اے میرے اللہ پاکی ہے تیرے لیے. وبحمدک، تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف. وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے. جس کام پہ بھی تیرا نام لے لے وہ برکت تو ہو جائے گی. برکت تو صرف تیرے نام میں ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے. جد جو ہے دادا کو بھی کہتے ہیں، اور جد بڑائی کو بھی کہتے ہیں. اگر آدمی کے لیے ہوتا تو کہتے تیرا دادا بڑا ہے، لیکن جب قدرت کے لیے ہے تو اس کے معنی بڑائی بزرگی. ساری بزرگی سب اس کے پاس، ساری بڑائی اس نے کیا. ایک بار ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں تو شاید کبھی بہت اچھی بات کر جاتا ہوں، کبھی بہت گھٹیا بات بھی کرتا ہے. ان کے دونوں حالت ہے. کبھی اتنی گھٹیا بات کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ سٹیا گیا ہے، یہ شاعروں کا طریقہ ہے. اور کبھی اتنی بڑھیا بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شعر الہامی ہے، بہت اچھی بات کر جاتا ہے. ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے بس ایک وہی، باقی بتانے آسے. کہا حکومت اگر پوچھو، سرداری پوچھو، سب سے خدا کے لیے ہے. سمجھ میں؟ اور یہ جو بڑے بڑے بنے بیٹھے ہیں، سمجھ میں، یہ کون ہے ٹرمپ ہے، سمجھ میں، یہ کون ہے اسرائیل ہے، سمجھ میں، یہ کون برطانیہ ہے، یہ کون ہے فرانس ہے، یہ کون ہے جرمنی ہے، سمجھ میں، یہ کون ہے سعودی عرب ہے.
متحدہ عرب امارات ہے، یہ پاکستان نام نہاد ہے، سب سے ویسے کیا یہ سب بس 4 دن کے ہیں سب، یہ بتانے آزری ہے، آزر کے بت ہیں یہ زیادہ دن رہیں گے نہیں، اور زیادہ دن اگر ان کو رہنا ہوتا خدا جانے کیا ادھم مچاتے، یہ 4 دن رہنے کے لیے آئے تو قیامت کر کے رکھیے گا، ٹھیک سے بیٹھتے ہی نہیں نہ بیٹھنے دیتے ہیں، باتیں صلح کی کرتے ہیں جنگ، ان کی صلح بھی جنگ ہے، یہ اپنے مطلب کے لیے صلح کرتے ہیں، ان کی صلح بھی جنگ ہے، اور ان کی جنگ بھی صلح ہے، اس لیے کہ جنگ میں ہمیشہ ہارتے ہیں یہ، نصیبی میں نہیں ان کی جتنا لکھا، آج بس سمجھ لیں، اور ہمیشہ یہ الٹی ہی گنگا بہاتے ہیں، ان کی گنگا سیدھی نہیں بہتی، الٹی ہی بہے گی، بے سر پر کی بات کرنا ان کا طریقہ کار ہے۔ چلو میں ترجمہ کر رہا تھا، تو تعالیٰ جد کا تیری شان، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، پوری بڑائی سب اس کے لیے، اور اس کی بڑائی کسی کی دی ہوئی نہیں، خود اس کی ذاتی ہے، بندوں کو جو بڑائی ملی ہے اس کی دی ہوئی عطائی ہے، اب بندے بغیر اس کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر کہاں سے کوئی چیز آئے گی؟ بندوں کے پاس جو کچھ اپنا وجود ہو یا وجود سے منسلک ان کی صفات ہو، سب خدا کی دی ہوئی ہے، اس کا جو ہے اس کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا، اور جو بھی اس کی صفات ہے کسی کی دی ہوئی نہیں، کچھ سب ذاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتے تھے۔ ثم یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کہتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے جو ہر وقت سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے، سمیع ہر وقت سننے والا، ہم تو سننا چاہیں تو سنتے ہیں، قریب ہو تو سنتے ہیں، نہیں تو نہیں سن پاتے، وہ سب کی سنتا کہیں بھی ہو کیسے، تو میں پناہ چاہتا ہوں جو سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، اور جو علم والا ہے، علیم ہے، سب چیز کا اس کو علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اسی کا علم ہے جو سب کو گھیرتا ہے، میں پناہ چاہتا ہوں اس کی جو سننے والا ہے اور علم والا ہے، کس سے؟ من الشیطان، شیطان مردود سے، شیطان جو ہے ہر حال میں آدمی کے پیچھے پڑا ہے، آدمی سو جائے تو بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اب سونے میں تو کچھ نہیں کر رہا ہے بیچارہ، لیکن تب بھی یہ نالائق پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اللہ ہی بچائے، اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ حضرت کھول کر کے بیان کیا ہے، من ہمزہ ہی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا، شیطان الرجیم، من ہمزہ ہی، اس کے وسوسے سے، جو شیطان وسوسہ دلاتا ہے، دل کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، ڈالا وسوسہ دلاتا ہے، اور آدمی اس کو بہت سنتا ہے، وسوسے کو بہت سنتا ہے، اسی لیے وسوسہ ہے بھی، اور سننا بند کر دو تو وسوسہ نہیں ہوگا، یہ اتنی خدا کی سنت والی ہو جائے گا پٹ سے، وسوسے کی بات بہت سنتا ہے، دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے اس کو بہت سنتا ہے، تو کہا تیری پناہ چاہتا ہوں وسوسے سے، شیطان جو وسوسہ دلاتا ہے، ہمز کے معنی وسوسہ ہے، شیطان کے وسوسے سے، وہ نفس ہی، اور شیطان کے تکبر سے، شیطان ہی ہے جو تکبر کرتا بڑا بنتا ہے، سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے سامنے بڑا بنا کہ میں بڑا ہوں، میں نے کہا یہ پسند نہیں خدا، یہ پسند نہیں، تو شیطان کے کبر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، یہ کبر جو ہے بڑائی لے کے بیٹھنا اپنی، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادت نہیں، چھوٹے بنے رہو، تو شیطان کے کبر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، یہ تو ہو گیا نفس ہی۔ تیسری چیز جو ہے ہم سے ہی و نفس ہی و نفس ہی، یہ جو ہے اس کے وسوسے سے اور اس کے کبر سے اور اس کے دم کرنے سے، شیطان بھی دم کرتا ہے، چھو لیتا ہے آدمی کو، پھونک دیتا ہے، کہتے ہیں اس کو شیطانی ہوا لگ گئی ہے، دم کرتا ہے وہ بھی، بے دم خود بھی ہے تو دم کر کے بے دمی کرے گا، سب اپنی بات پھونکتا رہتا ہے وہ، تو 3 حالت شیطان کی بنائی، وسوسہ دلاتا ہے، بڑائی مارتا ہے، بڑائی مت کرنا آپ، بڑے مت کرنا، اور ایک چیز اس کی جو بتائی گئی، یہ دم کرتا ہے، چھو مارتا ہے، شیطان کو چھو لیا، مسنیت شیطان، مجھے شیطان نے چھو ہی دم کر دیتا ہے، یہ چھو لیتا ہے، خدا کرے شیطان کسی کو نہ چھوئے، جس کو پاگلے رہے گا بالکل، تو تینوں چیز سے پتہ تو اٹھتے ہی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ امت سیکھ لے کہ شیطان سے بھی برابر پناہ مانگتے رہو، اور جب اس کی پناہ میں آ جاؤ گے شیطان تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ رواہ الترمذی، اس کو جو ہے ترمذی نے روایت کیا، وہ داؤد و ابو داؤد و نسائی، ابو داؤد نے بھی روایت کیا، نسائی نے بھی روایت کیا، یہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے، بس قولی غیر کا کے بعد کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ کیا ہے، ثم یقول لا الہ الا ثلاثہ، کچھ لوگوں نے اتنا لا الہ الا 3 بار کہتے تھے،
اور پھر آخری حدیث میں اس کے بعد پھر حضور قرات شروع کرتے، پھر نماز شروع کرتے. یہ سب دعا پڑھ لیتے تھے، اٹھتے ہی پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک حدیث ہو گئی اپنی طول کے ساتھ. ابھی ایک حدیث آج بدھ ہے نا، ہاں تو کل انشاءاللہ یہ تیسری فصل میں 2 ہی حدیث ہے. ایک یہ ہوگا، یہ کل دوسری ہے. اب میں نے لپیٹ کے بیان کرنا نہیں چاہا، تھوڑا تھوڑ کے بیان کرے گا. ہم روز بیان کرنے آئیں گے نہیں، آپ کو روز سننا بھی نہیں ہے. تو دھیرے دھیرے بیان، کچھ تو یاد رہے گا. اگر سب نہ یاد رہے گا تو کچھ تو یاد رہے گا. اور یہ سننا یہ بہت بڑا شرف ہے. اللہ اس کے رسول کی بات سننا بہت بڑا شرف ہے. جہنمی ایک بات کہیں گے سورہ ملک میں ہے کہ ہم کبھی بھی جہنمی نہیں ہوتے. لو کننا نسمع او نعقل، یہ بات کہیں گے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات سنتے اور اس کو سمجھتے تو جہنمی نہیں ہوتے. پہلے سننا ہے پھر سمجھنا. یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.